السلام علیکم پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی کیسے ایک جادوئی درخت بن سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نیک خرگوش اور جادوئی گاجر کی ایک خوبصورت کہانی۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ہرا بھرا جنگل تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت، رنگ برنگے پھول اور چہچہاتے پرندے تھے۔ سردیوں کا موسم دستک دے رہا تھا اور جنگل کے تمام چھوٹے بڑے جانور بڑی محنت سے اپنے اپنے گھروں میں سردیوں کے لیے کھانا جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اسی جنگل میں بنی نام کا ایک بہت ہی پیارا اور معصوم سا خرگوش رہتا تھا۔ بنی بہت محنتی تھا، لیکن اسے کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا۔ وہ بھوک سے بے حال ایک پرانے درخت کے پاس زمین کھود رہا تھا کہ اچانک اسے مٹی کے نیچے سے ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ جب اس نے اسے باہر نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک بہت بڑی اور چمکدار سنہری گاجر تھی۔ بنی خوشی سے اچھل پڑا اور سوچا، واہ، اب تو میری بھوک مٹ جائے گی۔ بنی ابھی گاجر کھانے ہی والا تھا کہ اسے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی گلہری سردی سے کانپ رہی ہے اور بہت کمزور لگ رہی ہے۔ بنی کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنی سنہری گاجر کا ایک بڑا حصہ توڑا اور گلہری کو دے دیا۔ گلہری نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور خوشی خوشی چلی گئی۔ بنی اب اپنی بچی ہوئی گاجر لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک دوسرا چھوٹا سا خرگوش ملا۔ وہ خرگوش بہت کمزور لگ رہا تھا اور بھوک سے نڈھال ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ بنی نے سوچا، اگر میں نے یہ گاجر اسے دے دی تو میں کیا کھاؤں گا؟ لیکن پھر اسے اپنی امی کی بات یاد آئی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی گاجر کا آخری ٹکڑا بھی اس چھوٹے خرگوش کو کھلا دیا۔ اب بنی کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، مگر اس کا دل دوسروں کی مدد کر کے بہت سکون میں تھا۔ اچانک سے جہاں بنی نے گاجر کے ٹکڑے کیے تھے، وہاں سے ایک تیز سنہری روشنی نکلی اور آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ ایک چھوٹا سا پودا نکلا اور ایک بہت بڑی جادوئی درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس درخت پر سینکڑوں میٹھی اور رسیلی گاجریں لگی ہوئی تھیں۔ جنگل کے تمام جانور وہاں جمع ہو گئے۔ بنی نے سب کو وہ جادوئی گاجریں کھانے کو دیں اور خود بھی جی بھر کر کھائیں۔ وہ درخت کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ بنی کی ہمدردی اور قربانی کا انعام تھا۔ دیکھا پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بانٹنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری نئی آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔